الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا وأزواج سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. میرے انتہائی ذی احترام آج کی اس پروقار روحانی اور اصلاحی دینی مجلس میں شریک علماء کرام، علماء نظام، عمائدین علاقہ اور تمام نوجوان دوست احباب اور عزیز بچوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، گھروں میں سماعت فرمانے والی میری مائیں، بہنیں اور بیٹیوں، اللہ رب العالمین کے بے انتہا فضل اور احسان کے ساتھ ہم یہاں ڈھول ڈھاکہ میں
اس محلے کی مسجد میں اور قرآن حکیم کی بہترین درسگاہ میں شریک ہوئے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے، آمین۔ اور جو یہاں دینی گفتگو مجھ سے پہلے علماء اکرام نے کی اور جو میں کروں گا، اللہ اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ اس مدرسے اور پورے اس نظام تعلیم کے مہتمم قاری واسم صاحب اور ان کے ساتھ مکمل طور پر چلنے والے حضرت مولانا نادر صاحب، جنہوں نے اس گلشن کو آباد کرنے کی کوشش کی، اللہ ان کی زندگی میں برکت پیدا فرمائے اور اس گلشن کو بہار نصیب فرمائے۔ قاری واسم صاحب کھڑے ہوئے کچھ بات کر رہے تھے کہ میں اپنے اس تعلیمی تدریسی سارے سیٹ اپ کو اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جب ماں مر جاتی ہے تو انسان بزدل ہو جاتا ہے، وہ جرأت کی باتیں انسان میں نہیں رہتی، وہ بہادری کے انداز انسان پہ نہیں رہتے۔ پچھلے دنوں والدہ کی وفات کے بعد جب پنڈی مدرسے میں گئے ہمارے ہاں خانقاہ میں، تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے روتے ہوئے کہنے لگے استاد جی جب سے امی مری ہے میں بزدل ہو گیا۔ تو مجھے ابھی ابھی یہاں بیٹھے ہوئے دیوبند کا ایک چمکتا ستارہ جسے دنیا خطیب ایشیا و یورپ، خطیب دنیا، توحید و سنت کا عظیم علم بردار، المجاہد فی سبیل اللہ آیت من آیات اللہ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا شاگرد رشید، فیصل آباد کی سرزمین پر جرأت و بہادری سے توحید و سنت کا کام لے کر اٹھا اور دنیا پہ چھایا جسے دنیا ضیاء القاسمی کہتا ہے۔ اللہ، ضیاء القاسمی سے کون نہیں واقف؟ جدھر جاتا تھا توحید کے نغمے ہوتے تھے، جدھر جاتا تھا سنت کے نغمے ہوتے تھے۔ دنیا کا کوئی خطہ اس نے نہیں چھوڑا جہاں اس نے توحید و سنت کا پیغام نہیں پہنچایا۔ جب ان کی والدہ ماجدہ فوت ہوئی، علماء اکرام تعزیت کرنے گئے تو کہنے لگے مولویوں تنو نہیں پتا، میرا آج پاور ہاؤس بجھ گیا۔ اب علماء اکرام پریشان ہو گئے، ہمارا آئیڈیل، ہمارا محسن و مربی، انگلی پکڑ کر چلانے والا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگے تنو نہیں پتا، میں کاٹن دا سوٹ پا کے کرکلی سرتے رکھ کے گارڈ ریڈی کر کے جدوں میں تیار ہوں سا پروگرام واسطے تو پہلے اما جی دے کمرے جانا تے جا کے میں اما جی نو آکھاں اما جی اجازت ہوئے تے جاواں تو میرے سر تے ہاتھ رکھ کے آکھاں اُت جتھے پیر اتھے ہی خیر۔ اللہ اکبر۔ پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ اب راستے میں کیا ہوگا، پروگرام میں کیا ہوگا، جلسے میں کیا ہوگا۔ پھر ضیاء القاسمی سینہ تان کر توحید بھی بیان کرتا تھا، سنت بھی بیان کرتا تھا، ناموس صحابہ بھی بیان کرتا تھا۔ تو واقعی جب آدمی گھر سے نکلتا ہے
اور ماں دعا دیتی ہے. ماں کی دعا وہی لوگ سمجھتے ہیں جو ماں سے دعا لیتے ہیں. باپ کی دعا وہی لوگ سمجھتے ہیں جو باپ کی دعا لیتے ہیں. اور وہ کہنے لگے کئی دفعہ ایسا ہوا میں تیار ہو کے نکلنے لگا, میں نے کہا اماں جی میں نے اجازت دیو, نہیں پت نہیں جانا. تو میں اٹھے کرا کلی لا لئی, کپڑے بدل دیتے, نہیں گیا. ماں کی محبت اطاعت اللہ سب کو نصیب کرتا ہے. آمین. اور اللہ سارا گلشن قاری باسم صاحب کی والدہ کے لیے قیامت تک اس کو قائم رکھے اور اس قرآن کی آواز کو ان کی قبر میں ان تک پہنچاتا ہے. اللہم آمین. وہ قادر ہے کہ یہاں سے آواز اٹھائے اور اوپر قبرستان میں ان کو قبر میں آواز پہنچائے. وہ قادر ہے. بے شک بولو وہ کیا ہے؟ قادر ہے. کی آواز سے وہ کیا ہے؟ قادر ہے. قادر ہے. قادر ہے بے شک. وہ کئی من مٹی کے نیچے پڑھنے والے میت کو جسے ہم مردہ سمجھتے ہیں وہ قرآن سنا سکتا ہے. اور ہماری دعا ہے اللہ انہیں سنائے. جتنے یہاں قبرستان والے مسجد کے قریب ہیں اللہ سب کو سنائے تاکہ اس آواز سے وہ بھی محفوظ ہوں. اور دعا فرمائے اللہ ہمیں زندگی بھر قرآن کی نسبت نصیب کرے. آمین. اللہم آمین. یہ جو مدارس ہے میں چند باتیں کروں گا, فکری انداز میں کروں گا. فکری کا معنی یہ ہے کہ تاکہ وہ بات ہمارے دماغ میں فکر کرنے لگ جائے, ہم تفکر میں چلے جائیں اور حقیقت کو سمجھیں. ہمیں یہ محسوس, مولانا نادر صاحب نے بڑی اچھی بڑی بہترین انداز میں مدرسے کے حوالے سے گفتگو کی. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, یہ بات میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں, اس ذات قدس کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, اسی کے گھر میں, اور اس کو اپنا گواہ بنا کر میں دنیا کے ہر موقع پر اس کا ذمہ دار ہوں. دن قیامت کے میدان محشر میں دربار خدا بندی میں بھی ذمہ دار ہوں. رب نے مجھ سے پوچھا تو میں کہوں گا کہ میں نے یہی کہا ہے. جب تک اس سرزمین پر مدرسے موجود ہیں, کیا موجود ہے؟ مدرسے موجود. کیا مدرسے. مدرسے, مسجدوں میں مدرسے. کہاں پہ؟ مسجدوں میں مدرسے. مسجدوں میں مدرسے جب تک موجود ہیں نہ تو قیامت آئے گی نہ اللہ کا عذاب آئے گا. اللہ. جب تک مسجدوں میں مسجد کی تخصیص کر رہا ہوں اس لیے کہ دجال کی ایک جماعت اس فکر میں ہے کہ مسجدوں کو مدرسوں سے پاک کر دیا جائے. اور وہ خالی دجالی انداز میں بھی نہیں ہے, وہ دینی رنگ میں بھی ہے. مسجد میں آتے ہیں تو کہتے ہیں وہ بچے تو ساری کارپیٹ خراب کڈو ہی نہیں مصیبت. مدرسے کی کیا ضرورت ہے؟ مسجد تو نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ مسجد نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہے. اور اکثر میں کہا کرتا ہوں, یہاں پر اگر کوئی کمیٹی والا ہو تو ناراض نہ ہونا, میں کہا کرتا ہوں کمیٹی والے ذلیل یہ کہتے ہیں مسجد میں مدرسہ نہیں ہونا چاہیے. جو مسجد میں مدرسہ بناتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا, وہ جو مدرسوں کے مخالف ذلیل کمیٹیوں والے ذلت کے پرلے درجے میں پڑے ہوئے ذلیل, مدرسہ نہیں ہونا چاہیے. پچھلے سال جو ہی کرونا کی وبا کا اعلان ہوا, میں جانتا ہوں اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے, اتنی بڑی بڑی پگڑیوں والے, مسواک ان کا 2.5 فٹ کا لمبا, مدرسہ بند کرو جی, بند کرو بند کرو, بند کروا دو, بند کروا دو. خدا کہتا ہے نہ تیری داڑھی کی مجھے ضرورت ہے, نہ تیری پگڑی کی مجھے ضرورت ہے, نہ تیرے سجدوں کی ضرورت ہے, نہ تیرے مسواک کی مجھے ضرورت ہے. مجھے ضرورت ہے کہ میرے گھر میں بیٹھ کر بچہ قرآن پڑھے اور میں عرش برین سے نگاہ محبت سے اس کو دیکھوں, اور اس سے محبت کرنے کی وجہ سے پوری بستی سے عذاب کا خاتمہ ہو. اور الحمدللہ یہ بچہ قرآن پڑھ رہا تھا. کون سا بچہ؟ خدا کی قسم مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جبریل وہی لے کر آ رہے ہیں. اللہ. قرآن کی نظر کبھی محسوس تو کرو, بیٹھ جاؤ. اتنی پیاری آواز, اتنی پیاری آواز میں اتنا پیارا قرآن,
اور ڈھاکہ کی اس مسجد میں جو کچھ عرصہ غیر آباد ہی رہی، کئی دفعہ میں گزرتے ہوئے دعا کرتا تھا یا اللہ اس مسجد کی آبادی کا کوئی سبب بنا دو، اللہ نے بنا دیا الحمدللہ۔ بے شک اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے اب قیامت تک اس مسجد کو کوئی غیر آباد نہیں کر سکتا۔ یہ مسجد قرآن کی آواز سے گونجتی رہے گی اور قیامت تک گونجتی رہے گی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، مدرسہ موجود ہے تو کائنات موجود ہے، آواز سے کائنات موجود ہے، موجود ہے، اور کائنات کی بقا کی ضامن ہے مدرسہ، کیونکہ اس سے قرآن کی آواز نکلتی ہے۔ اور قرآن پاک ہے کیا پتہ ہے؟ قرآن پاک کی پہلی شان یہ ہے کہ اس کی ایک ایک آیت، اس کا ایک ایک جملہ خود اپنی ذات میں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں، اس خالق کا کلام ہے۔ بے شک کوئی بھی بندہ سنے گا اس کا ایک ایک جملہ جب کوئی پڑھتا ہے تو بے ساختہ انسان کہتا ہے کہ نہیں، مخلوق کا کلام نہیں، یہ کس کا کلام ہے؟ خالق اللہ، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی باتیں گفتگو ہے، اللہ کے اقوال ذرعی ہیں، اللہ کے ملفوظات ہیں، اللہ کی تقریر ہے، اللہ کے نصائح ہیں، اللہ کی وہ انذار ہیں جن کے ذریعے سے بندوں کو ڈرایا جا رہا ہے، اللہ کے مختلف پیرائے میں انداز گفتگو ہے جو اللہ نے اس کلام میں رکھی ہے، اور امت محمد الرسول اللہ سے تفاضل۔ پہلی چیز کیا ہے کہ یہ خود اپنی ذات میں، اپنے الفاظ میں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کس کا کلام ہے؟ نمبر 2، اور جس طرح یہ قرآن پاک لوح محفوظ میں محفوظ تھا، اس زمین پر آنے کے بعد، انسانوں کے قلوب میں آباد ہونے کے بعد، اسی طرح بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ محفوظ چلا آ رہا ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ جس طرح لوح محفوظ میں، یہ میرے جملے یاد کرو، یہ آپ کو کام آئیں گے انشاءاللہ۔ جس طرح لوح محفوظ میں محفوظ تھا، اسی طرح بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ محفوظ ہے۔ اس میں کوئی تحریف نہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ حفاظت کے مرکز پر ہے، اور قیامت تک یہ اسی طرح محفوظ رہے گا۔ وہاں پر یہ محفوظ تھا ایک تختی پر لکھا ہوا، جہاں نہ انسان پہنچ سکتا ہے، نہ جنات پہنچ سکتے ہیں، نہ شیطان پہنچ سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ لوح محفوظ میں کوئی جن وہاں نہیں بات، کوئی انسان وہاں نہیں بات، کوئی شیطان وہاں نہیں پہنچ سکتا، وہاں وہ محفوظ تھا۔ لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر، سمائے دنیا سے قلب انسانی پر۔ اب انسان کا جو قلب ہے، دل ہے، اس میں جن بھی آتا ہے، اس میں شیطان بھی آتا ہے، اور خود انسان کے دل میں ہے۔ انسان بھی قرآن کو بدل سکتا ہے، جن بھی بدل سکتا ہے، شیطان بھی بدل سکتا ہے۔ یہاں اس کی حفاظت وہ نہیں ہو سکتی تھی جو لوح محفوظ میں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے انسان کے قلب میں دیا اور قانون یہ بنایا کہ میں محمد الرسول اللہ کے سینے پہ اس کو اتار رہا ہوں، اور محمد کی زبان سے ان کے صحابہ کے دل میں اتار رہا ہوں، پھر صحابہ کی زبان سے بعد والی امت تک پہنچا رہا ہوں۔ لوح محفوظ تو لوح محفوظ ہے، میں اللہ نے تکوینی طور پر پہلے سے فیصلہ کر دیا ہے کہ محمد کے سینے سے لے کر قیامت تک اس کی امت کے جس فرد کے سینے میں جائے گا، اس کے سینے میں قرآن لوح محفوظ سے زیادہ محفوظ ہوگا۔ یہ جو بچے ہیں نا، ان کے بچے لوح محفوظ سے زیادہ، ان کے سینے لوح محفوظ سے زیادہ، اونچی آواز سے، لوح محفوظ سے زیادہ، مولانا فضل غفور صاحب، لوح محفوظ سے زیادہ۔ یہ جو سینہ تم سمجھتے ہو نا حافظ قرآن کا، تمہیں کیا معلوم یہ کیا ہے؟
اس سینے پر، اس دل پر اللہ نے اپنی قدرت کے وہ فرشتے بٹھا رکھے ہیں جو لوح محفوظ کے اندر موجود تھے اور اس محفوظ تختی کے ارد گرد تھے۔ ان فرشتوں کو کہا جاؤ جا کر میرے قرآن کے حافظ کے سینے پہ پہرا دو، اور اس طرح پہرا دو کہ میرا قرآن وہاں زینہ بن جائے، زینت بن جائے، حسن بن جائے اور مرکز بن جائے کتاب کا، تعلیم کا، حدت کا، جدت کا، دعوت کا، امامت کا، دیانت کا، صداقت کا، نبوت کا، رسالت کا۔ جب تک اس کی زبان چلے تو اس کے سینے سے قرآن نکلتا ہوا آئے اور بیان کرے تو اسی انداز میں بیان کرے جیسے محمد رسول اللہ نے بیان کیا، اسی انداز میں بیان کرے جیسے صحابہ نے بیان کیا۔ یہ جو حفظ قرآن کا سینہ ہے تم نہیں سمجھ سکتے اس کو۔ کاش کہ آپ لوگوں کے پاس روحانی نگاہ ہو اور کبھی میری محفل میں بیٹھو مجلس ذکر میں تمہیں مراقبہ مکاشفہ کرواؤں، میں تمہیں وہ لائن دکھاؤں جو اس سینے سے نکلتی ہے، سیدھے صحابہ اکرام کے سینوں تک جا پہنچتی ہے ان حفظوں میں، اور صحابہ کے سینے سے نکلتی ہے، گنبد خضرا میں سوئے ہوئے محمد الرسول اللہ کے سینے میں پہنچتی ہے، محمد الرسول اللہ کے سینے سے وہ شعاع اٹھتی ہے تو عرش برین پر خالق تک جا پہنچتی ہے۔ یہ نظر نہیں آتی ہے، ہر کسی کو نہیں نظر آتی، اس کو دیکھنے کے لیے بھی بندے کو بندہ بننا پڑتا ہے۔ تو قرآن پاک محفوظ ہے۔ قرآن پاک کیا ہے؟ زمین پر محفوظ ہے ان حفاظ کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ کس کے ذریعے سے؟ حفاظ کے ذریعے۔ تو مولانا نادر صاحب کہہ رہے تھے لوگ کہتے ہیں مدرسے کیوں بنتے ہیں؟ مدرسے اس لیے بنتے ہیں، یہ تم نہیں بناتے، یہ اللہ بناتا ہے۔ اللہ نے اس لوح محفوظ والی تختی سے نکال کر اس تختی میں محفوظ کرنا ہے۔ یہ تختیاں خدا نے قیامت تک بنانی ہیں۔ یہ کوئی کالج یہ تختی نہیں بنا سکتا، کوئی یونیورسٹی، کوئی سکول، کوئی 50-60 ہزار ماہانہ فیس لینے والا کوئی تعلیمی ادارہ یہ تختی نہیں بنا سکتا۔ یہ تختی بنے گی تو مسجد کی اس چٹائی پہ بیٹھ کر بنے گی، قرآن کا قاری بنائے گا اور خدا کی رحمت سے بنائے گا۔ کوئی بنا سکتا ہے؟ آج تک مجھے کالجوں یونیورسٹیوں کے اوپر فخر و ناز کرنے والے، ان کو تعلیمی ادارے کہنے والے مجھے اس بات کا جواب دیں، مجھے یونیورسٹی سے کوئی ایک شخص بتلا دو جو مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہو، جو ہماری اس قوم کی عبادت کی ضرورت پوری کرے۔ مجھے کوئی ایک ایسا تو ہوا، میں نے دیکھا کہ ہمارے مدرسے سے پڑھا ہوا کسی کالج یونیورسٹی میں گیا، اس کے سر سے پگڑی تو اتر گئی، ایسا تو میں نے دیکھا ہے، داڑھی تو اس کی چھوٹی ہو گئی، یہ تو میں نے دیکھا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ کسی بچے کو یونیورسٹی نے کہا ہو کہ ہم نے اس کو مصلی رسالت کا اہل بنا کر رکھ دیا ہے اور یہ اب یہاں کھڑے ہو کر اہلیت امامت کا باقاعدہ مصداق بنتا ہے، محمد الرسول اللہ کا وارث۔ وہ آپ کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر تو ضرور دے دے گا جو جرابوں پہ مسا کرے گا۔ کس پہ مسا کرے گا؟ گرگوں کا پٹھا، جرابوں پہ مسا کرے گا۔ وہ یونیورسٹی میں میرا پروفیسر ہے، بہت بڑا عالم ہے۔ ہم کھانا کھانے نکلے، میں نے کہا سر ہمارے ساتھ چلے، آپ بوڑھے آدمی ہیں، گھر میں تنگ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ایک جگہ ہم نے کھانا، عصر کی نماز کا ٹائم ہوا، دیکھا جرابوں پہ مسا کر رہے ہیں، میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا میرے ساتھ ہوتے ہوئے گڑبڑ نہیں چلے گی۔ کہتے نہیں جائز ہے، میں نے کہا آپ کی شریعت میں جائز ہے، محمد رسول اللہ کی شریعت میں جائز نہیں، میرے ہوتے ہوئے گڑبڑ نہیں چلے گی، وضو کرو گے پاؤں دھو گے، اتار کے دھونے شروع کر دیے۔ کہنے لگے آپ بڑے سخت ہو، میں نے کہا میں سخت نہیں ہوں، تم ادریس کاندلوی کے شاگرد ہو، کوئی شک نہیں ہے، 1966 میں تم نے پڑھا ہے، لیکن الحمدللہ میں یوسف بن نوری کے مکتب کا فارغ ہوں۔ میں نے یوسف لدھیانوی کے چہرے کو دیکھا ہے، میں نے نظام الدین شامزئی کو دیکھا ہے، میں نے علم کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے۔ گڑبڑ نہیں چلے گی، نماز پڑھو گے تو صحیح۔ یہ جو موضوع میں لوگ مسا کرتے ہیں، مجھے پر بھی افسوس ہوتا رہتا ہے، منہ دھوتے ہوئے سردی نہیں لگتی، ہاتھ دھوتے ہوئے سردی نہیں لگتی، پاؤں دھوتے ہوئے سردی لگتی ہے، اتنے چڑھائے ہوتے ہیں۔ پاؤں دھویا کرو خدا کے بندو، دھویا کرو، بدبو آتی ہے، بار بار دھویا کرو، بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں۔ جس کو دیکھو زیادہ دین پر جو تو منہ سے چڑھا لیتے ہیں، موضوع کی ضرورت کیا ہے؟ جرابیں پہنو اور اتارو، وضو کرو، 5 ٹائم وضو کرو۔ میں نے ایک حدیث پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب بندہ وضو کرتا ہے، جو وضو کرتا ہے گناہ کے قطرات، پانی کے قطرات کے ساتھ گناہ ٹپکتے ہیں۔ قیامت والے دن امت محمد الرسول اللہ کی پہچان ان اعضائے وضو سے ہوگی۔ پوری کائنات کے بیچ میں حضور کی امت چمک رہی ہوگی، چہرہ چمک رہا ہے،
اور اس کا سر چمک رہا ہے، کان چمک رہے ہیں، گردن، ہاتھ، پاؤں. لوگ کہیں گے یہ چمک کس کی آواز آئے گی؟ محمد کے امتی وضو کرتے تھے 5 وقت نماز میں، اللہ نے اس کی برکت سے ان کے اعضاء کو چمکا دیا. تو پھر میں نے کہا گرمی ہو یا سردی میں 5 ٹائم کا وضو کروں. وضو ہو یا نہ ہو 5 ٹائم کا تازہ وضو کر کے نماز پڑھا کرو. تازہ وضو کر کے نماز پڑھو گے؟ ہر نماز میں تازہ وضو کر کے نماز پڑھو، انشاءاللہ دنیا میں بھی چمکو گے، آخرت میں بھی چمکو گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، کوئی کالج والا، کوئی یونیورسٹی والا مجھے کوئی ایک شخص بتا دے پورے پاکستان میں جن پر لاکھوں کروڑوں روپے بلکہ کھربوں روپے ان تعلیم پر لگتے ہیں، اور یہ ہمارے مدرسے. اسی دفعہ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا پڑھا رہے کیا تھے؟ فی سبیل اللہ پڑھاتا ہوں. مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا یہ ترجمہ کبھی نہیں کرنا کہ بغیر پیسوں کے پڑھانے کو فی سبیل اللہ کہتے ہیں. یہ انگریز کا ترجمہ ہے، یہ انگریز نے ترجمہ کیا ہے. فی سبیل اللہ کا معنی یہ ہے کہ جی بغیر پیسوں کے پڑھانا، پیسے لے کر پڑھانا ثواب ہے. بولو پیسے لے کر پڑھانا ثواب ہے. جو بندہ مولوی ترجمہ کرتا ہے نا فی سبیل اللہ، خدا کی قسم قرآن کی حقیقت سے ناواقف ہے. وہ انگریز نے بر صغیر میں آ کر مسلمانوں کو یہ تحفہ دیا. نہیں جی فی سبیل اللہ کا معنی یہ تھا دینی کام میں بھی کوئی پیسے لیتے ہیں. جہاد عبادت ہے یا نہیں؟ بولو بھائی. علماء اکرام جہاد عبادت کیا ہے؟ صحابہ اکرام کو جہاد میں مال غنیمت نہیں ملتا تھا؟ جتنا ملتا تھا صحابہ میں تقسیم ہوتا تھا، خود رسول اللہ کا اپنا حصہ بھی ہوتا تھا. یہ جو باغ فدق پہ لڑائی چل رہی ہے، باغ فدق، یہ خیبر میں یہودیوں سے رسول اللہ نے بطور مال غنیمت کے مال فے کے لیا تھا. حضور نے اپنی ملکیت میں رکھا کہ میں محمد اور میرے گھر والوں کی کفالت اس سے ہو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اماموں کی تنخواہ باقاعدہ بیت المال سے مقرر کی. کس نے کی؟ فاروق اعظم. مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، قرآن کے قاریوں کی مقرر کی، قاضیوں کی، ججوں کی، پولیس والوں کی. یہ سارے امت کے انتظامی امور سنبھالنے والے ہیں. قاری قرآن کو تنخواہ دینا اہل محلہ پر واجب ہے. کس پر واجب ہے؟ اہل محلہ. اور اگر اہل محلہ اس کی کفایت نہ کر سکیں، پوری نہ دے سکیں، تو پورے یونین کانسل پر واجب ہے. یہ میں مسئلہ بتا رہا ہوں. اگر ایک مثال کے طور پر یہ والی مسجد ہے، یہاں قرآن کے پڑھانے والے کو تنخواہ اہل محلہ اس کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، تو پوری یونین کانسل پر واجب ہو جاتی ہے. اس لیے کہ وہ امت کا وہ کام کر رہا ہے جو پوری امت کی ضرورت پوری کر رہا ہے. اور اگر پوری یونین کانسل والے بھی مل کے نہ کر سکیں تو پوری تحصیل پہ لازم ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ تمہیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے. اور اگلی بات، تنخواہ بھی کتنی ہونی چاہیے. بات نکل آئی تو میں اس طرف تھوڑی سی بات کر دوں. تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، جانشین رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت سنبھالی. صبح اٹھے، 8-10 تھان کندھے پہ رکھے تو نکل پڑے. امیر المومنین عمر فاروق سامنے سے آئے. رضی اللہ تعالی. ابو بکر یا خلیفۃ الرسول کہاں جا رہے ہو؟ عمر بچے گھر میں ہیں، بیوی ہے، اخراجات تو چاہیے. ابو بکر اس سے پہلے بھی تجارت کرتا تھا، ذرا کپڑوں کے 8-10 تھان بیچ کر آتا ہوں، شام کو بچوں کو کچھ کھلانا بھی ہے. آج عمر نے یوں کیا. ابو بکر معاملہ خراب ہے. کیا خراب ہے؟ کہا کپڑوں کی تجارت میں لگو گے، کپڑے بیچنے جاؤ گے، خلافت کے امور متاثر ہوں گے. آپ خلیفہ ہیں، جان رسالت کا منصب آپ نے سنبھالا ہے. کس کا منصب؟ رسالت کا منصب سنبھالا ہے. رسالت کے منصب پہ بیٹھ کر اس کا خلیفہ اور جانشین ہونے کی حیثیت سے امت کی رہنمائی کرنی ہے. ایسی حالت میں کپڑے نہیں بیچ سکتے. تمہاری ذات امت کے لیے وقف ہے. تو امت پھر میں کیا کروں؟ کہا ہمارے نبی نے فرمایا تھا، محمد الرسول اللہ نے، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے. میں محمد کی امت کا امین ابو عبیدہ ابن الجراح ہے. کون ہے؟ ابو عبیدہ. اس کے پاس چلتے ہیں، امین امت ہے. حضور نے جو امین امت کا لقب ان کو دیا، کچھ امانتیں ان کے دل میں ہیں جو امت کے لیے ان کے پاس موجود ہیں. اس سے جا کر پوچھتے ہیں. ہاتھ پکڑا خلیفۃ المسلمین کا عمر فاروق نے.
لے کر ابو عبیدہ ابن الجراح کے پاس گئے. کہا عمر خلیفۃ الرسول کو پکڑ کے ہاتھ میں ایسے لے کر آ رہے ہو جیسے کوئی بچے کو لے کر آتا ہے. کہا آپ کو نہیں پتا یہ کپڑے بیچنے جا رہے تھے. خلیفۃ الرسول بادشاہ وقت خلیفہ اول کپڑے بیچنے جا رہے تھے. 10 منٹ میں کپڑے بک سکتے تھے امیر المومنین کے. کتنے میں؟ خلیفہ اعلان کرے میں کپڑے بیچنے آیا ہوں تو وہ 10 آدمی آ کر فوراً ہی لے جائیں گے. لیکن کہا نہیں 10 منٹ تو بڑی بات ہے, 10 سیکنڈ بھی بک سکتے تھے. لیکن کہا نہیں 1 سیکنڈ بھی امت کے لیے ہے یہ یا اپنی ذات کے لیے نہیں استعمال کر سکتے. اور پھر اس کے بعد پھر ابو عبیدہ بن الجراح نے فرمایا میرے پاس اس کا حل ہے. ایک مہاجر جو متوسط گھرانے کا ہے. کس کا؟ اونچی آواز سے. ایک مہاجر جو متوسط گھرانے کا ہے, جتنی اخراجات اس کے گھر کے ہیں, جتنے پیسوں سے, جتنے دراہم اور دنانیر سے اس کا گھر چلتا ہے, اتنی تنخواہ ابو بکر کی مقرر کر دی جائے بیت المال سے. کتنی؟ متوسط. میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں کہ جیسے ہمارے جو اسکول ٹیچر ہوتے ہیں نا, یہ متوسط طبقہ ہے ہمارا. ایک پرائمری اسکول ٹیچر کی کتنی تنخواہ ہے؟ جو سب سے للو ٹیچر ہوتا ہے اس کی 45,000 ہے. کیونکہ بعض کو تو میں جانتا ہوں 48,000 پینشن بھی لے رہے ہیں. قاری صاحب صحیح بتائیں گے کتنی ہے جی؟ آپ ہائی اسکول کے ٹیچر ہیں, آپ کی کتنی ہے؟ الحمدللہ 60 سے اوپر. 60 سے اوپر. یہ بات صحیح کہ انہوں نے ساری نہیں بتانی چاہیے. ساری نہیں بتانی چاہیے. میں اکثر جو میرے مریض حضرات ہیں وہ پوچھتے ہیں حضرت ہماری اتنی تنخواہ مقرر ہے. تو میں نصیحت کرتا ہوں گھر میں جا کر ساری تنخواہ نہیں بتانا, بیوی کو نہیں بتانا, اتنی بتانا جتنی برداشت کر سکو. اس سے اوپر والی چونکہ بڑے مسائل ہوتے ہیں, کبھی کبھی انسان کو کچھ چیزیں چھپا کر بھی رکھنی ہوتی ہیں. تو قاری صاحب نے بہت اچھی بات کی. اب یہ دیکھیں مثال کے طور پر یہ امت کے متوسط طبقے میں شامل ہے. اگر 60,000 تنخواہ رکھ لیں چلے ایک ٹیچر کی, کتنی؟ تو کم از کم ایک امام مسجد کی, ایک قرآن کے استاد کی اتنی تنخواہ تو ہونی چاہیے نا. یہ تو ہم سادی سی بات ہے. اور میں یہ امین امت ابو عبیدہ بن الجراح کا حوالہ کوٹ کر رہا ہوں. فاروق اعظم کی اس پر فکر سمجھا رہا ہوں اور ابو بکر کا عمل سمجھا رہا ہوں. اور ہمارے یہاں مولوی صاحب 10,000 سے زیادہ تو چاہیے. کیا کرسن جی, کیا کرسن پیسے کی. میں نے ایک مہم شروع کی الحمدللہ. ہمارے یہاں جب قرآن رمضان میں لوگ قرآن سناتے ہیں میری مسجد میں قاری صاحب کو کھڑا کرتا ہوں, میرے پاس کھڑے. میں اپنے پاس سے بھی دیتا ہوں, سارے نمازی کو کہتا ہوں ان پہ پیسے پھینکو, نچھاور کرو. الحمدللہ 1,00,000 سے اوپر ہو جاتا ہے قرآن سنانے پر. ادھر ہمارے یہاں مسئلہ لکھتے ہیں قرآن سنانے والے کو پیسے نہیں دینا چاہیے, تراویح نہیں ہوتی. تو جا کر سکھ کے پیچھے تراویح پڑھ, پھر حافظ قرآن کے پیچھے نہ پڑھنا. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے. مسئلہ سمجھا. ہم اس وقت دجال کے نظام کے مقابلے میں محمد الرسول اللہ کے نظام کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور وہ جنگ لڑ رہے ہیں الحمدللہ. میری زندگی کا ایک ایک لمحہ وقت ہے. میں دجال کی ہر فکر کا توڑ کروں گا انشاءاللہ محمد الرسول اللہ اور صحابہ کے طرز عمل سے, اور ہر جگہ پر کروں گا جہاں تک جب تک میری جان ہے. میں کوئی ماحول معاشرے میں دجالی نظام کو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے چلنے نہیں دوں. اگر کہیں چلے گا بھی تو ذلیل ہو کر چلے گا, عزت کے ساتھ نہیں چلے گا. تو بہرحال انہوں نے کہا جی فی سبیل اللہ. میں نے کہا نہیں اپنی تنخواہ مقرر کریں, بے شک نہ ملے, بے شک نہ ملے. لکھ دیں, سال بعد کوئی پوچھے کہ اتنی میری تنخواہ باقی ہے. جب اللہ اسباب بنا دیں, توفیق کہیں ہو, کوئی اسباب مدرسے کے بن جائے, اپنی تنخواہ وصول کریں. قرآن پاک پڑھانا یہ فی سبیل اللہ ہے. اس پر تنخواہ لی جائے یا نہ لی جائے, اس کا فی سبیل اللہ سے کوئی بولیے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ معاش اچھی ہوگی, قرآن کی محنت اچھی ہوگی. اس لیے میرے نوجوان دوستو, اپنی آمدنی میں سے ایک مخصوص حصہ نکالو اور اپنے اپنے علاقے کے جو ائمہ ہیں, جو قرآن کے استاد ہیں, ان کو ہر مہینے میں ان کی جیب میں کچھ نہ کچھ ڈالو. مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں, میری تنخواہ ہے 60,000, میں اس میں سے 2,000 کاٹ دوں. بھائی میری تنخواہ ہے 58,000. کتنی؟ بھائی 2,000 میں اپنے استادوں, اگر 2 استاد ہیں تو 1,000 ایک کو دے دوں, 1,000 دوسرے کو.
دوسرا ہے وہ بھی ایسا کرے، جو تنخواہ مل رہی ہے اسے چھوڑ کر ہدیہ دو، اور اس طریقے سے دو کہ تاکہ ان کے پاس اتنی رقم جمع ہو جائے ہر مہینے میں کہ کم از کم اپنے مدرسے کے نظام کو چلانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے نظام کو بھی اچھے طریقے سے چلا سکے۔ یہ فکر اس پر عمل کرو گے؟ بولو کرو گے؟ 2000 روپیہ میں نے 2-3 سال سے اپنے جمعے میں تقریر کرتا ہوں رمضان سے پہلے، جس بندے نے گھر میں 1,00,000 روپیہ رکھا ہوا ہے پورے سال میں جمع کر کے، اس میں سے وہ 20,000 روپیہ سفید پوش بھائیوں کو دے۔ الحمدللہ درجنوں کے حساب سے وہ نوجوان ہیں جنہوں نے رکھے ہوئے تھے اور انہوں نے تقسیم کیے اور ہر سال کرتے ہیں۔ بھائی 1,00,000 روپیہ اگر میں سال میں جمع کر چکا ہوں، میں کہوں گا 80 جمع کیا تھا، 20 نہیں جمع کیا، وہ 20 جو ہے نا وہ 2 بندے 10,000 ان کو دے دوں یا 4 کو 5,000 کر کے دے دوں تو ان کا کچھ نہ کچھ نظام چلے گا یا نہیں چلے گا؟ بھائی میں اگر بیمار ہو جاتا، ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا، 20,000 وہاں لگ جاتا، پیچھے پھر بھی 80,000 ہی ہونا تھا، اور اگر کسی بڑے پرائیویٹ اسپتال میں پھنس جاتا تو وہ 1,00,000 بھی نہ جمع ہوتا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سال بھر میں مجھ پہ کوئی بیماری نہیں لائی، میں محفوظ رہا ڈاکٹروں کو پیسے دینے سے، لہٰذا یا اللہ 1,00,000 روپے میں نے جمع کیا، 20,000 تیری رضا کے لیے اپنے مسلم بھائی کی عزت اور آبرو کے لیے اور اس کی خدمت کے لیے سفید پوش کو دے رہا ہوں۔ اے اللہ تو میری مدد فرما اور اسے قبول فرما، کر کے تو دیکھو، کرو گے؟ یہ کرو گے؟ جس آدمی کی 20,000 تنخواہ ہے نا وہ اس میں سے صرف 500 روپیہ نکال، صرف 500 روپیہ نکالنا کوئی مشکل نہیں۔ 500 روپے کی تو آدمی پیپسی پی جاتا ہے، چائے پی جاتا ہے۔ ابھی ہمارے لوگ مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں جی عباسیوں کو فطرانہ دیں کہ نہ دیں، فلاں مدرسے کا فتویٰ آیا ہے جی جائز ہے۔ تو جائز اور ناجائز کے چکر میں نہ تجھے ہدیہ دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جائز ناجائز کے چکر میں لگا ہے تو ہدیہ دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے؟ ایک جگہ میں رباط میں تقریر کر رہا تھا تو وہ کہنے لگی میں اپنے بھائی کو فطرانہ دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا جی عباسی ہے، کہتے ہیں میں نے کہا نہیں لگتی۔ تو پھر کیا تم؟ میں نے کہا تجھے شرم، ایسے ہی میں نے کہا شرم آنی چاہیے آپ کو، بھائی کو فطرانہ دو گے؟ تم غلیظ آدمی، شرم نہیں آتی؟ بھائی کو فطرانہ دو گے؟ اور بھائی پورا سال اگر تیرے 100 روپیہ فطرانے کے بغیر گزار سکتا ہے تو وہ رمضان بھی گزار لے گا۔ تو پورے مہینے میں تیرے گھر میں سودا آتا، تو نے اس کے گھر میں سودا نہیں ڈالا؟ پورے مہینے میں روزانہ تیرے بچے 500 کی پیپسی اور چیٹوز اور پتہ نہیں کیا کیا لیز اور فلانے وہ کھاتے ہیں، تو نے کبھی سوچا کہ اس میں سے 100 روپے کو بچے کو دے دوں، 400 میں جمع کر کے سفید پوش بھائی کو دے دوں؟ ایک بوڑھا کھڑا ہوا، اس نے کہا خدا کی قسم مفتی صاحب خوش کر دیا ہے، یہ سارے بے غیرت ہیں یہی کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا جزاک اللہ، خود ان کو سنبھالنا اور اپنے اندر غیرت پیدا کرو، ناجائز پیسے جو ہم ضائع کرتے ہیں اپنے سفید بھائیوں کو دیں گے۔ یہ کر کے تو دیکھو انشاءاللہ ماحول معاشرے سے غربت ختم ہو جائے۔ اور مدرسے کے لیے الگ حق ہے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ یہ عہد کریں کہ ہم اپنے مال میں سے اس مدرسے کے لیے خصوصاً اس مدرسے کے لیے ماہانہ 500 ہو، 1000 ہو، 2000 ہو، لاکھوں کی بات ہی نہیں ہے، ہم اپنی آمدنی میں سے، یا ماشاءاللہ خالد صاحب اکیلے بھی چلا سکتے ہیں لیکن میں نہیں کہتا اکیلے یہ چلائیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ عاصم صاحب بھی اگر جنید صاحب کو کسی 2-4 بندوں کو کہیں وہ اکیلے بھی چلا سکتے ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہتا اکیلے ایک بندہ چلائے، یہ بھی غلط بات ہے، اکیلے نہیں سب مل کر چلائیں گے، کریں گے؟ ہر آدمی داعی بن جاؤ، انشاءاللہ جب ہم اگلے سال یہاں پر آئیں گے تو درجنوں قرآن کے حافظ ہوں گے۔ اور یہ بات مولانا نادر صاحب کہہ رہے تھے، میں پیسے نہیں مانگ رہا، پیسے مانگنا ضروری ہے۔ کوئی اصل میں بھی اس مسئلے کا قائل ہے کہ مانگنے چاہیے، نہیں مانگنے چاہیے، کیوں نہیں مانگنے چاہیے؟ کیوں نہیں مانگنے چاہیے؟ مدرسہ کس سے چلتا ہے؟ میں جو اتنا بڑا مولوی بنا ہوں، مجھے گورنمنٹ نے پیسے دیے تھے؟ مجھے آج بھی وہ بندہ یاد ہے، میں فیصل آباد میں پڑھتا تھا، بیمار تھا، چھوٹی چھوٹی اس کی داڑھی تھی، چشمے والا، بخار میرا بگڑ گیا، وہ اس نے مجھے کہیں مسجد میں پڑا ہوا دیکھا تو میرے پاس آیا، پھر قاری صاحب سے جا کر کہنے لگا قاری یاسین صاحب کو اس بچے کا میں علاج کروا لوں، کروا لیں، لے گئے مجھے، روزانہ اپنی گاڑی میں لے کے جاتا، پتہ نہیں کتنی ڈرپیں مجھے لگوائی، میرا بخار نہیں ٹوٹ رہا تھا، پھر وہ دیسی انڈا لے کر صبح آ کر 1 انڈا مجھے کھلا کے جاتا، دوپہر کو، پھر شام کو، اور کالا کلو سیب کاٹ کر خود کھلا کر جاتا تھا۔ میں جب بھی میرے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں یا دل سے دعا کرتا ہوں، پہلے اس کا چہرہ میرے دماغ میں، وہ تو اپنا کما گیا جو کما گیا۔ اور دوسری بات، ایک بات اسی کے ذمن ہوتا ہے، بعض دفعہ پیسے نہیں دینے، ہم کچھ چیز لے کر دیں گے، جو آدمی کہتا ہے نا جی ہم آٹا لے کے دے دیں گے، دال لے کے دے دیں گے، پیسے نہیں دیں گے، ایسے آدمی کی کوئی چیز وصول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اندر سے بے ایمان ہے،
یہ کہتا جی پیسے مولوی کھا جاتے ہیں اس لیے میں آٹا لے کر دوں گا. کوئی تو اگر اس نے کھانا ہی ہے تو وہ آٹا بیچ دے گا پھر بھی لے گا. بے ایمان نہیں ہوتا. پیسے دو پیسے وہ اپنی مرضی سے خرچ کرے گا جتنی اس کی ضرورت ہے, جیسے ضرورت ہے ویسے خرچ کرے گا. اس لیے کیش میں پیسے دینے چاہیے. کیا دینا چاہیے؟ پیسے. اور اتنا پیسہ مدرسوں پہ لگاؤ, اتنا لگاؤ, اتنا لگاؤ, اتنا لگاؤ کہ دجال کے کرندے پہلے سے پریشان ہیں اور پریشان ہو جائیں, ان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے. اب پوچھتے ہیں جی جمعے والے دن کتنا چندہ ہوتا ہے ذرا ہمیں حساب دیں. اب یہ بھی ہم سے پوچھتے ہیں جمعے والے دن آپ کی مسجد میں کتنا چندہ تھا وہ بھی حساب دیں. آپ کے جو تعاون کرنے والے کون کون لوگ ہیں ذرا ان کا نام بتائیں. بھائی ہم کیوں بتائیں, ہمیں خود بھی نہیں پتا. میں واللہ قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے اپنے مدرسے کا حساب کیا ابھی تقریباً 5-7 دن پہلے. 13,10,000 روپے ماہانہ خرچہ. 13,10,000 روپے ماہانہ خرچہ کیا. میں نے اپنی جو جہاں پر جو پیسے کہیں نہ کہیں کوئی ساتھی دیتا ہے اس کو شمار کیا تو وہ 2 لاکھ سے زیادہ نہیں تھے. 2 لاکھ سے زیادہ نہیں تھے. 13,10,000 کہاں اور 2 لاکھ کہاں. پھر بھی میں نام مقروض ہوں مدرسے کا. مدرسہ مقروض پھر بھی نہیں ہے, کام پھر بھی چل رہا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. لیکن جو دے گیا وہ پا گیا, جو دے گیا وہ پا گیا. یہ بات میں ان کو بھی کہہ دیتا ہوں, میں نے یہ نیت کی ہوئی ہے ہمارے مدرسے میں جتنا روز پڑھا جاتا ہے یہ پوری امت کے مسلمانوں کے لیے وقف ہے. پوری ہر سب کے لیے ایصال ثواب ہے. جتنے مومنین رسول اللہ کی امت کے گئے سب کے ایصال. مر جاؤ گے نا, مر جاؤ گے. خدا کی قسم وہ آیت جو میں نے پڑھی تھی اس کے ترجمے کا وقت نہیں ہے, میں اس سے اگلی والی آیت بتلا دیتا ہوں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. اس پر پھر کبھی تقریر کر دوں گا. آگے ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. قرآن کی اللہ نے بیان کی کہ قرآن متقین کے لیے بشارت کا سبب ہے, اور قوم لد جو اسلام کے مقابلے میں ہوتی ہے, متقین کے مقابلے میں ہوتی ہے, اس کے لیے انذار کا سبب ہے. آگے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ. ذرا دیکھو ہم نے اس سے پہلے کتنے گروہ, کتنی بستیاں, کتنے اہل زمانہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیے. کم اہلکنا قبلہم من قرن. قرن پر میں تشریح کرتا تو گھنٹہ لگ جاتا, لیکن میں سادے جملے میں آپ سے پہلے کتنے لوگ ہم نے ہلاک کیے. حل تحس منہم من احد. کیا ان میں سے تم کسی ایک کو بھی محسوس کرتے ہو؟ او تسمع لہم رکزا. یا ان اہل جہاں کی زبان پر ان میں سے کسی کا کوئی خفیہ سا ہلکا سا آہستہ آواز میں بھی ذکر سنتے ہو؟ یا کبھی تم ان کی قبر پہ چلے جاؤ تو قبر کے اندر سے بھی تمہیں کوئی صوت خفی ہلکی آواز آتی ہے تمہیں؟ اب یہ کہہ کر اللہ نے سمجھا دیا کہ جیسے ماضی کی بستیاں برباد ہو گئی تم بھی برباد ہو جاؤ. وہ ہلاک ہوئی تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے. ہاں اگر تم نے زندہ رہنا ہے, تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارا احساس دنیا پہ قائم ہو, ہمارا نام چلے, پھر محمد کے یاروں صحابہ کی طرح بننا پڑے گا. کس کی طرح بننا پڑے گا؟ کس کی طرح؟ صحابہ. آج کتنا زمانہ گزر گیا صحابہ کو گئے ہوئے؟ تقریباً 1500 سال, 14 اور 15 کے درمیان. 14 صدیاں مکمل گزر گئی ہیں, 15ویں آدھی ہے. آج بھی آپ در و دیوار سے پوچھو گے تو وہ صحابہ کا نام لیتے ہیں. درختوں کے پتوں سے پوچھو گے وہ صحابہ کا ذکر کرتے ہیں. پانی کے شور شرابے میں دیکھو صحابہ کا ذکر ہے. میری قوم کے ان معصوم بچوں کی زبان پر دیکھو تو صحابہ کا ذکر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گلشن محمد الرسول اللہ سے مخلص تھے, وہ قرآن سے مخلص تھے. اللہ نے قرآن کا ذکر کرنے کے بعد آگے بستیوں کا ذکر کیا کہ ساری بستیاں ماضی کی تباہ و برباد ہو گئی, کسی کی کوئی ہسٹری محفوظ نہیں. اگر تم نے محفوظ رہنا ہے تو قرآن کو اپنی زینت بنا لو, قرآن کو اپنی زندگی بنا لو. میں کئی دفعہ قبرستانوں میں جاتا ہوں, پرانے دور کی قبریں, ہم کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ قبر ہے, ادھر ہوتی ہے, قبر نظر نہیں آتی. بھائی کس کی قبر ہے؟ کسی 110 سال والے عمر گزارنے والے بڈھے سے پوچھو, کہتا نہیں سڑک گلابی پرانی ہے ایسی. بھائی کس کی ہے؟ نام کیا تھا؟ کوئی ہے؟ اس کو کہتے ہیں حل تحس منہم من احد او تسمع لہم رکزا. لیکن قرآن سے دوستی رکھو گے
تمہارا نام دنیا میں آواز میں لوگوں کی زبان پر بھی ہوگا، جیسا کہ وہ فیصل آباد والے ایک بندے کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں ہے، مر چکا ہوگا بیچارہ، لیکن اس سے بڑھ کر یہ جو زمین پر مخلوق ہے، آسمانوں پہ مخلوق ہے، ان ساری مخلوق کی زبان پر اس کا نام ہوگا، خود عرش برین کے مالک رب العالمین کے ہاں بھی اس کا نام ہوگا۔ تو اس لیے میری دعوت آپ کو یہ ہے کہ ہمیں دجال کے پورے نظام سے مقابلہ کر کے دجالی قانون کو توڑنے والے دینی مدرسے عام کرنے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ ان کی معاونت کا سبب بننا ہے، اور سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مال و متاع، بچے دوسرے نمبر پر، سب سے زیادہ اپنے مال میں سے خوب تعاون کرو، اتنا تعاون کرو کہ آپ کا قرآن پڑھانے والا قاری لینڈ کروزر رکھے اور اس پہ بیٹھ کے جائے۔ کوئی آپ سے پوچھے بھائی مولوی کے پاس لینڈ کروزر کیوں آئی؟ آپ کہو گے اس لیے کہ یہ لینڈ کروزر کا حقدار ہے، ہم نے لے کر دی، حقدار ہے۔ بھائی کیوں حقدار ہے؟ اس لیے کہ یہ صبح سے لے کر شام تک قرآن پڑھاتا ہے، اور قرآن ہمارے محمد کی امانت ہے، ہمارے اللہ کا کلام ہے، صحابہ اکرام کی تعلیم ہے، اس دنیا کی بقا کا ضامن ہے۔ ہم اس کو عزت دے رہے ہیں کہ یہ لینڈ کروزر پہ سفر کرے گا، گاڑی بھی اس کی، ہمارے بچوں کو ایمان بتاتا ہے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ لینڈ کروزر کی فکر میں نہیں پڑتا، کم از کم مدرسے میں جانا وہ لازمی چلانا ہے، چلائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی رمضان میں یہاں اقامتی مدرسہ قائم ہوگا، کتنی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے مدرسے میں اقامتی مدرسہ قائم ہو جاتا ہے، اور اقامتی مدرسہ یعنی دور کے بچے مدرسے میں رہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ کچھ یہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی گاؤں میں مدرسہ اقامتی رکھنے کی کیا ضرورت ہے، بچے آئیں پڑھ کر چلے جائیں، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ حضور علیہ السلام کہاں پہ تھے؟ مسجد نبوی بنائی، حضور نے مدرسہ بنایا اور اپنے صحابہ اکرام کو اقامتی وہاں رکھا۔ کیا رکھا؟ 300 کے قریب علماء نے ان کی تعداد گنوائی ہے صحابہ اکرام کی، جو صفہ کے مدرسے میں رسول اللہ جس کے محتمم تھے، اس مدرسے کے اقامتی طلباء اکرام تھے، اور سارے صحابہ اکرام مل کر ان کا بندوبست کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی صفہ کے مدرسے سے نسبت نصیب۔ اللہ تعالیٰ مجھے جو باتیں میں نے کہی ان کو بھی اگر وہ حق اور سچ ہے یا اللہ انہیں قبول فرما، جو غلطی کوتاہی ہوئی یا اللہ معاف فرما۔ جتنے احباب یہاں پر تشریف لائے ان سب کا آنا قبول فرما، اور اس مدرسے کو اللہ کامیاب فرمائے۔ کہتے ہیں جی کرونا کے فتنے کے بارے میں بتائیں، یہ تو سب کو پتہ ہے دجال کا پیغام، جس نے دجال کے پیچھے چلنا ہے وہ کرونا کو مانے، اور جس نے رسول اللہ کے پیچھے چلنا ہے تو وہ کرونا کو نہ مانے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، بیماری ہوتی ہے، اور یہ جو وبائی مرض ہے نا، یہ ہم اس سے پہلے بھی جب تک چھوٹے تھے، ہم سے پہلے جو لوگ تھے، مری میں 4 موسموں میں ہر آدمی بیمار ہوتا ہے۔ سینہ سانس رکنے وہاں تک چلا جاتا ہے، گلا سوج جاتا تھا، ناک سے خون بھی آتا تھا، نمونیا کا اٹیک ہو کر لوگ مر بھی جاتے تھے، نہیں مرتے تھے؟ یہ وہی بیماری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس سے بندہ بیمار ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہوا میں آتی ہے، آنکھ سے اندر جاتی ہے، کان سے جاتی ہے، منہ سے جاتی ہے، ناک سے جاتی ہے۔ باقی یہ بات کہ ان کو لگی تو ان سے مجھے لگے گی، اس سے بڑا مشرک کوئی نہیں۔ جو بندہ یہ کہے نا عاصم صاحب کو لگی، میں ان کے پاس گیا تو اس سے مجھے لگے گی، اس بندے سے بڑا مشرک روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لا عدوہ، حضور سچے ہیں یا دجال سچا ہے؟ کون سچا ہے؟ حضور نے فرمایا لا عدوہ، ایک سے دوسرے کو لگتی ہی نہیں ہے، ایک سے دوسرے کو۔ تو پھر یہ میرے پاس کوئی کھڑا ہو، میرے سے دور کھڑا ہو، کیا فرق پڑتا؟ اس لیے اپنے دماغ سے یہ باتیں نکالو۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ کبھی تفسیر ملی، میں نے کئی تقریروں میں اس کی وضاحت کی ہے کہ اس کے پیچھے اصل کیا ہے۔ یہ مسلمانوں کو بنیادی طور پر خدا کے قانون ان کے انصاف سے متنفر کرنے کے لیے یہ باتیں بنائی گئی۔ اس لیے اگر کسی آدمی کو ویسے الرجی ہوتی ہے، وہ ماسک پہن لیتا ہے، ہاتھ دھونے کی اس کی عادت ہے، تو اس میں مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے اس چیز سے۔ لیکن میرا جو آپ کو دعوت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگے گی۔ یہ عقیدہ 100% غلط ہے۔ جنہوں نے جھوٹ بنایا تھا وہ بھی انکار کرتے ہیں، وہ کہتے نہیں لگتی۔ اصل وجہ کیا ہے اس کے پیچھے، وہ بھی میں آپ کو مختصراً سمجھا دیتا ہوں۔
پہلے یہ جو افغانستان کا جہاد ہوا اس کے بعد ایک بہت بڑی ٹیم جس نے ہندوستان میں ریسرچ کی، اس نے کہا یہ جو جہاد چل رہا ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ تو مدارس سے ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا مدرسے کیسے چلتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ ان کو قربانی کی کھالیں ملتی ہیں۔ حساب کرو بھائی کتنے کی ملتی ہے؟ یہ جو جماعتیں جہادی چل رہی ہیں یہ حساب لگایا بھائی وہ گائے کا چمڑا تو 5000 کا بکتا ہے۔ اچھا کروڑوں روپے آ جاتا ہے۔ ان کا عالمی منڈی میں اس کی قیمت گرا دو۔ اب قربانی کا چمڑا لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں مدرسے والے کو لے جاؤ، وہ کہتے ہیں اپنے کول ہی رکھو۔ 400 روپے آپ گاڑی والا لیتا ہے اور وپاری اگر کہتا ہے جی 150 روپے کا میں لوں گا، دمبے والا ادھر ہی پھینک دو، بکرے والا ادھر ہی پھینک دو۔ پھر بھی مدرسے زیادہ ہو گئے، پھر بھی اور انہوں نے دوسری صورت رکھی ہوئی تھی کہ بھائی کون مدرسوں کو فنڈ دیتا ہے؟ انہوں نے کہا جی سرمایہ دار تو نہیں دیتا، کبھی بھی نہیں دیتا، بڑا بزنس مین کبھی بھی نہیں دیتا، سوال نہیں پتا مدرسے کا پیسہ بڑے بزنس مین۔ یہ جو متوسط لوگ ہوتے ہیں جو کوئی 1,00,000 روپیہ کما رہا ہے، کوئی 2 لاکھ کما رہا ہے، کوئی 2.5 لاکھ کما رہا ہے، 50,000 کما رہا ہے، جو چھوٹے چھوٹے شرکے اور کمپنیوں کے ساتھ ملازمتیں کرتے ہیں، یہ لوگ مدرسوں کی مدد کرتے ہیں، یہ دینی تنظیموں کی جماعتوں کی مدد کرتے ہیں۔ کہا اچھا یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، یہ ایک بلغم ہے جو ہر باڈی میں موجود ہے، جس کا بھی ٹیسٹ کرو گے اس میں انشاءاللہ نکل آئے گا، تھوڑی سی ہوا لگے گی وہ بلغم متحرک ہوتا ہے، اس کا نام رکھا کرونا، اور تب قدیم طبی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور اس کا علاج بھی ہے سونڈ والی چائے۔ کیا علاج ہے اس کا؟ 10-12 کپ روز پی لو سونڈ والی چائے، دیکھو اگر کورونا نام کی بیماری رہ گئی میرا نام بدل دینا۔ اب یہ پھیلا دو تاکہ پھر اس میں بتا دو کہ بھائی یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے، تاکہ وہ لوگ جو متوسط طبقے کے بزنس مین ہیں، جو کم چھوٹے درجے کے بزنس مین ہیں، ان کا بزنس ختم ہو جائے گا، لوگ غریب ہو جائیں گے، مدرسوں کو کوئی دے گا نہیں، تو یہ تحریک کمزور ہو جائے گی، لہٰذا پھر دجال صاحب آئیں گے، وہ اپنا اعلان کریں گے اور اپنی حکومت کریں گے۔ لیکن ان کو یہ بات نہیں پتا، یہ بات پھر بھی ان کی غلط فہمی ہے کہ یہ ان لوگوں سے، ان لوگوں کے پیسوں کا مدرسہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین دجال کے مقابلے میں ہمیں استعمال کریں گے، ہمیں استعمال کریں گے، رسول اللہ کے امتیوں کو کریں گے۔ اللہ اس کے بدلے میں ایسے اسباب بنائے گا۔ مثال دے رہا ہوں، اب لوگوں کے بزنس ختم ہو گئے، میرے کئی ایسے شاگرد تھے جو میرے ساتھ تعاون کرتے تھے، اس سال نہیں کر سکے، پھر بھی میرے مدرسے کا خرچہ پچھلے سال 7 لاکھ تھا، ابھی 13,10,000 ہوا، اور میں 1 روپے کا بھی مقروض نہیں ہوا۔ کہاں سے ہو گیا؟ فرشتے آ کر دے جاتے ہیں، اللہ فرشتے دے دیتے ہیں، یہ بات کوئی جھوٹ نہیں ہے، فرشتے آ کر دیتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال جمعہ کو بھی لوگوں کو بتائی تھی کہ میں ایک استاد کی پورے سال سے تنخواہ نہیں دی تھی، 3-4 استاد ہیں جن کو نہیں دی تھی، تو ایک کے لیے میں نے جمع کی، میں نے کہا چلو اس کو دے دوں، پھر دوسرے کو دوں گا، اس میں سے بھی 10,000 کم تھا، وہ میں نے جیب میں رکھا، میں نے کہا چلو اللہ کرے گا شام تک کوئی بندوبست ہو جائے گا۔ میں گلی سے گزر رہا تھا، ایک آدمی آیا کہنے لگا میں 3 دن سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں، میں نے کہا خیریت؟ کہتے ہیں یہ آپ رکھ لیں جہاں مرضی خرچ کر لیں۔ وہ میں نے کھولے، وہ پورا 10,000 تھا، تو میں نے اسی لفافے میں ڈالا، میں نے مولانا کو فون کیا، میں نے کہا جلدی آؤ پیسے لے جاؤ، یہ لوگ دوسرا استاد لے جائیں، وہ بھاگتا ہے، میں نے کہا یہ لے جاؤ، کہتے ہیں اس کو دے دیں، میری پھر کیا لگے کہ اس کی ضرورت زیادہ ہوگی، اس کو دے دو، میں بعد میں لے لوں گا۔ میں نے کہا نہیں آپ لے جاؤ، اس کے لیے میں بندوبست کروں گا۔ تو وہ جو آنے والا کون تھا؟ بولو کون تھا؟ فرشتہ تھا انسانی شکل میں، تھا انسانی شکل میں، لیکن کیونکہ یہ بھی قانون ہے اللہ کا کہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، فرشتہ انسانی شکل میں، حضرت مریم کے پاس نہیں آیا تھا، فرشتہ انسانی شکل میں متمثل ہو کر آتا ہے۔ مریم صلوات اللہ علیہا کے پاس آ سکتا ہے تو مدرسے کے محتمم اور قاری کے پاس بھی آئے گا، اس لیے کہ مریم بھی اللہ کی نشانی تھی، مدرسہ اور مدرسے کا قاری اور محتمم بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ اس فتنے سے بالکل میں آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں جب تک اللہ نے ہمیں کہا زندہ رہو، ہم ٹھاٹ سے زندہ رہیں گے، ٹھاٹ سے سہم کر زندہ رہنے کی کیا ضرورت ہے، ٹھاٹ سے زندہ رہیں گے۔ اور جس دن اللہ نے کہا مر جاؤ، اس دن ٹھاٹ سے مریں گے، سہم کر نہیں مریں گے، آئی موت آ جائے گی کیا ہوگا، کیا ہوگا، اس سے بڑے لوگ نہیں مرے، کوئی نہیں مرا۔ یہاں دیکھ لیں ابھی اس سال میں کتنے جوان لوگ مر گئے، مرنے والا مر جاتا ہے، نہیں رکتا، لیکن ہم مریں گے بھی تو بڑی ٹھاٹ سے مریں گے، انشاءاللہ موت آئے گی کہیں گے جلدی آہستہ آہستہ نہ، ہم اپنے رب کے پاس جا رہے ہیں، ہم تو اپنے اس مطلوب کے پاس جا رہے ہیں جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں لا معبود
الا اللہ الا اللہ. پڑھو ساتھ الا اللہ کیا؟ لا معبودا الا اللہ لا مسجودا الا اللہ لا محبوبا الا اللہ عالم الغیبا الا اللہ لا حاجت روا الا اللہ لا مشکل کشا الا اللہ لا مشکل کشا الا اللہ لا رزاق لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ. جب یہ کریں گے موت آئے گی، فرشتہ آئے گا، اگر کہے گا وہی تیرے جانے کا وقت آ گیا، اللہ فرشتے کو کہیں گے میں نے تجھے اتنا کہا تھا اس کی روح قبض کرواتے نا کر، پہلے مجھے اس کو کلمہ پڑھانا دے. خود خدا تعالیٰ کہیں گے میرے بندے کلمہ پڑھ تاکہ میرا اسرائیل قانونی تقاضے پورے کرے اور تو میرے پاس آ. اور پھر ہم خود کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھیں گے، پڑھتے رہیں گے مرتے ہوئے اللہ ہمیں خود کلمہ پڑھائے. ہمیں خود یہ دعا کیا کرو یا اللہ مرتے ہوئے ہمیں ساتھ بیٹھا ہوا کلمہ نہ پڑھے. بیٹا نہ کہے ابو جی کلمہ پڑھو، وہ کہیں گے میں کر رہا ہوں ہائے ہائے، وہ کہے ابو جی کلمہ پڑھو نا. بیٹا نہ کہے، باپ کہے بیٹے کو کہ بیٹا جی اب رونا نہیں ہے، تیرے ابے کے جانے کا وقت ہو گیا، میرے ساتھ کلمہ پڑھ. لا الہ. میں مولانا سے القاسمی کی بات سنا دیتا ہوں آخری، وہ پھر آخر میں آ گیا، شروع میں بھی آ گیا تھا آخر میں. مرنے لگے جب ایکٹر ہوئے تو پھر ڈاکٹر کو بلا لیا گیا کہ حضرت تو فارغ ہو گئے. ڈاکٹر اندر آیا تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب فارغ گرا ہوا یہ میرا پتر زاہد پاگل ہے، تھوڑا کام ہی کوئی نہیں. کہا حضرت پھر کیا؟ کہا جنہیں دا کم سی وہ آ گئے نے، وہ سامنے آ گئے نے، تسی بھی گواہ ہو جاؤ، میری گھروالی بھی گواہ ہو جائے، میرا پتر بھی گواہ ہو جائے. ضیاء القاسمی نے ساری زندگی توحید و سنت کی خدمت کی دی ہے. آج اسی توحید تے دنیا تو جا رہا. پڑھو کلمہ لا الہ پڑھا، خود ادھر ہاتھ باندھے، خود اپنا چہرہ قبلے کی طرف موڑا، آنکھیں خود بند کی، پاؤں خود جڑ گیا. ایسے لگ رہا تھا فرشتے اس کو بڑے آرام سے سلا رہے ہیں اور کلمہ پڑھا رہے ہیں. الحمدللہ میری نسبت ان اکابر سے ہے، اس لیے میں آپ کو یہ بار بار یہ بات تلقین کر رہا ہوں. سمجھنا اس بات کو کہ جب دین کی محنت کرو گے انشاءاللہ ہمیں خود اللہ کلمہ پڑھائے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے.